اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسالہ لب اللباب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور بیان ہوا کہ مفسر عظیم الشان قرآن اس رسالے کے چوتھے حصے میں سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط کو بیان کر رہے ہیں۔ مفسر عظیم الشان اس آخری مراحل میں اور ان آخری صفحات میں 3 شرائط کو یکجا طور پر بیان کر رہے ہیں، یعنی 23، 24 اور 25ویں شرط نفی خواتر سے متعلق ہے اور ذکر و فکر سے متعلق ہے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ سیر و سلوک کے باب میں 2 چیزیں نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے اضافی بوجھ کو ختم کرے، یعنی ہلکا ہو جائے، تاکہ ملکوت کی طرف پرواز کرنے میں اسے آسانی ہو سکے۔ لہٰذا ابتدائی 20 شرائط جو مفسر عظیم الشان قرآن نے بیان کی، وہ انسان کے وجود کو ہلکا کرنے کے لیے تھی، سبک کرنے کے لیے تھی۔ انسان کے وجود میں جو اضافی بوجھ ہے، بوجھ مادی نہیں، انسان کے وجود میں جو کثرتیں ہیں، ان کثرتوں کے اضافی بوجھ کو انسان اپنے وجود سے اتار کر خود کو ہلکا کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو آخری شرائط بیان کی جا رہی ہیں، ورد، نفی خواتر، ذکر اور فکر، ان شرائط پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک سالک ملکوت کی طرف پرواز کرتا ہے۔ پس سیر و سلوک کے باب میں یہ 2 چیزیں نہایت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم وہاں ابتدا میں مثال دے کر آئے کہ آپ ایک کبوتر کو لے کر اس کے پیر کے ساتھ جو ہے وہ ایک نہایت ہی وزنی چیز کو باندھ دے۔ اب اس نے پرواز کرنا ہے، لیکن پیر کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی وزنی پتھر بندھا ہوا ہے کسی چیز کے ساتھ۔ یہ پتھر اسے زمین کی طرف جوڑ کے رکھتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے، جبکہ وہ اپنے پروں کو پرواز کے لیے تیار کرتا ہے، اڑتا ہے، لیکن اڑ نہیں پاتا۔ لہٰذا سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنے پیر سے اس پتھر کو کھول کر اسے نکال دے۔ جب پتھر جدا ہو گیا، یعنی اضافی بوجھ اس کے وزن سے اتر گیا، اب یہ پرواز کر سکتا ہے ملکوت کی طرف۔ لہٰذا یہ جو 25 شرائط بیان کی، وہ 20 شرائط عمومی ہیں، لیکن یہ جو آخری شرائط بیان کی جا رہی ہیں، یہ ہے خصوصی شرائط۔ بس ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سے درک کر لے، سمجھ لے کہ جب ان 20 شرائط پر اس نے عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد اب وہ استاد کی خدمت میں پہنچ چکا ہے، تو اب استاد کی یہاں سے ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس سالک کو پرواز عطا کرے، پرواز کرنے میں اس سالک کی مدد کرے اور اس کے ساتھ تعاون کرے اور اسے ملکوت کی طرف لے کر جائے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تہرانی سے بیان کرتے تھے آیت اللہ محمد تقی آملی سے، چونکہ آیت اللہ تقی آملی 50 سال کی عمر میں ان کی خدمت میں پہنچے تھے اور ان کی شاگردی میں پہنچے تھے، تو آغا قاضی نے انہیں یہ کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی آدھی زندگی استاد کی جد و جہد میں، تلاش میں خرچ کر دیتا ہے اور آدھی زندگی گزارنے کے بعد وہ استاد کو درک کر لیتا ہے، تو وہ یقین رکھے کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ولو اسے زندگی کے اس آخری مراحل میں استاد ملا ہے، لیکن یہ استاد اسے ملکوت کی طرف پرواز دینے میں کامیابی کے ساتھ اسے آگے سفر کروائے گا۔ لہٰذا یہاں
عالم ملکوت کی طرف بڑھنے کے لیے انسان کو ذکر کی ضرورت ہے۔ ذکر یعنی یاد خدا، صرف ذکر، یہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا، جبکہ ورد اس کی طرف بھی انسان کی توجہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے خاص اوراد کو پڑھنا مخصوص مقدار میں یا آزاد مخصوص شرائط کے ساتھ، اسے ورد کہتے ہیں۔ پس انسان نے ملکوت کی طرف پرواز کرنا ہے، اسے ذکر کی بھی ضرورت ہے، اسے ورد کی بھی ضرورت ہے، اسے فکر کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ اہمیت نفی خواطر کی ضرورت ہے۔ فکر کے متعلق بیان ہو چکا اسی کتاب کے آغاز میں کہ انسان ایسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو چیز اسے خداوند متعال کی طرف متوجہ کرواتی ہے، یعنی ہر وہ شے جو انسان کی توجہ کو حضرت حق متعال کی جانب مبذول کرے، اس شے کی طرف توجہ کا نام فکر ہے۔ لیکن نفی خواطر ان تمام میں سب سے زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ چونکہ انسان کی فکر ہمیشہ تشویش میں مبتلا ہے، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کے اوہام، مختلف قسم کے خیالات انسان کی فکر کو جکڑ کے رکھتے ہیں ہر طرف سے۔ اب ایسا انسان جس کی فکر گرفتار ہے، جکڑی ہوئی ہے، وہ اگر ورد کرے تو مفید نہیں، ذکر کرے تو مفید نہیں، فکر کرے تو مفید نہیں۔ پس ایسا انسان جو نفی خواطر نہیں کر چکا اور ابھی خواطر اس کے اندر موجود ہیں، ایسا انسان کبھی ملکوت کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہاں نفی خواطر پر توجہ دی گئی، اور ورد کو بیان کرنے کے بعد 23ویں، 24ویں اور 25ویں شرط کو ایک ساتھ مفسر عظیم الشان بیان کر رہے ہیں، اور ان کے اساتید نے بھی اسی طرح ایک ہی ساتھ بیان کیا، چونکہ یہ تینوں شرائط ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہیں۔ لہٰذا ان تین مراحل سے عبور کرنا بہت دشوار ہے، سخت دشوار ہے، اور ان تین مراحل میں اگر کوئی سالک ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ہلاکت ابدیہ اور شقاوت ابدیہ میں مبتلا ہوگا۔ لہٰذا اس بات کی طرف نہایت ہی دقت کے ساتھ توجہ کریں کہ یہ تین مراحل بہت ہی اہمیت ہے۔ اب تک لوگ جنہوں نے سیر و سلوک کا سفر کیا، عرفانیات کی وادی میں داخل ہوئے اور وہ گمراہ ہو گئے، ہلاکت ابدی میں مبتلا ہو گئے، بت پرست ہو گئے، گائے پرست ہو گئے، ستارہ پرست ہو گئے، آتش پرست ہو گئے، حیوانات کی پرستش کرنے لگے، غلو و الحاد کا شکار ہو گئے، اباحت احکام فقہیہ میں مبتلا ہو گئے، زندقہ ہو گئے، یعنی دوگانہ پرستی کے باطل فعل میں مبتلا ہو گئے، حلول و اتحاد کے مدعی ہو گئے۔ یہ اس قسم کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ انہی تین مراحل میں ابتلا کی اور آزمائش کی وجہ سے سالک کے گریبان میں آ کر اسے جکڑ لیتی ہیں، اور سالک ہلاکت ابدیہ اور شقاوت ابدیہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نہایت ہی حساس وادی ہے۔ میں مفسر عظیم الشان قرآن کی عبارت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس عبارت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمیں مفسر عظیم الشان قرآن کے ساتھ ساتھ قدم بے قدم، نعل بے نعل آگے بڑھنا ہے اور ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ یہاں آپ کے لیے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان پر عمل کریں، لیکن اس وادی کو سمجھنے کے لیے ان مراحل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی سالک انہیں نہیں سمجھتا تو اس نے سیر و سلوک کو اصلاً درک ہی نہیں کیا۔ پہلے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ مفسر عظیم الشان قرآن کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بعد میں قضاوت کریں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں یا اسلامی تعلیمات سے متضاد گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی سمجھنے سے پہلے قضاوت کرنا ہمیشہ نادرست ہے۔ انسان کو اچھی طرح سے بات کو سمجھ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ کی خدمت میں بیان کر چکا کہ 21، 22، 23، 24، 25
یہ وہ شرائط ہیں کہ جن شرائط پر سالک نے اس وقت عمل کرنا ہے کہ جب وہ 20 شرائط پر عمل کر چکا ہے اور کمال کے مراتب کو طے کر چکا ہے اور اب استاد کی تلاش میں ہے۔ استاد کی تلاش میں اس نے اپنی آدھی زندگی وقف کر دی ہے، صرف کر دی ہے، اور اب جا کر اس کو آدھی زندگی گزارنے کے بعد استاد ملا ہے، تو مرحوم قاضی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ استاد ملنے کے بعد جو 22ویں، 23ویں اور 24ویں شرط اور 25ویں شرط ہے، یہ اسی استاد ہی کے ذریعے سے تو طے ہونا ہے، اور استاد کے بغیر ان مراحل سے عبور کرنا ناممکنات میں سے ہے، محالات میں سے ہے، اور انسان عادی ان مراحل سے عبور نہیں کر سکتا۔ عرض ہوا مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی نے ان مراحل کو عبور کیا بغیر استاد کے۔ وہ خود خداوند متعال کی ایک تجلی تھے، یعنی افراد شاذ و نادر جن کے اوپر خداوند متعال کی خاص عنایت ہو، وہ ان مراحل سے عبور کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا معلوم کہ مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی کے پاس بھی کوئی استاد تھا یا نہیں۔ علی الظاہر ان کے پاس استاد نہیں تھا، علی الظاہر انہوں نے کسی استاد کو درک نہیں کیا، لیکن یہ احتمال ہے کہ کوئی ایسا خفی پوشیدہ سری استاد ان کی خدمت میں ہو جن سے وہ استفادہ کرتے ہوں، جیسے حضرت خضر یا ایسے کوئی ہستی جو انہیں کمال کی طرف کھینچ رہی ہو۔ ایسا احتمال ہے جس کا اظہار نہ ہو، لیکن علی الظاہر ان کا استاد نہیں تھا، لیکن ان کے اوپر خداوند متعال کی عنایت تھی جو انہوں نے ان مراحل کو طے کیا۔ ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے ان مراحل سے عبور کرنا، اور پھر دوسرا ان مراحل سے سالم عبور کرنا۔ انسان کفر و الحاد و غلو و حلول و اتحاد و ان مسائل میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے فقیہ ہونا بہت ضروری ہے، یا ایسے استاد کی ہمراہی میں ہونا ضروری ہے جو فقیہ ہو اور ان مراحل کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہو، جیسے خود مرحوم آیت اللہ انصاری حمدانی کے فقیہ مسلم تھے۔ پھر ان مراحل سے انہوں نے عبور کیا۔ بس یہ وہ مراحل ہیں کہ جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور استاد کے بغیر ان مراحل میں کامیابی ناممکنات میں سے ہے، محالات میں سے ہے، اور اگر ان مراحل میں انسان مشکلات میں مبتلا ہو جائے تو وہ ہلاکت ابدیہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ موارد جو مشکلات کے طور پر مفسر عظیم الشان قرآن نے بیان کیے، جیسے بت پرستی ہے، گائے پرستی ہے، حیوانات پرستی ہے، ستارہ پرستی ہے، آتش پرستی ہے، غلو و الحاد ہے، اباحت ہے، یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں مفسر عظیم الشان قرآن نے بیان کی ہیں، ان کے بارے میں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وضاحت پیش ہوگی کہ انسان کیسے اس مشکلات میں مبتلا ہوا، اور یہ جو ابھی بطور ایک دین، آئین اور مذہب کے یہ چیزیں معاشرے میں رائج ہیں، یہ در حقیقت اسی نفی خواتر سے عبور کرنے کے مرحلے سے انسان کے وجود میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ جتنے بھی افراد آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ مذاہب کے عنوان سے ایک مذہب کے طور پر شناختہ شدہ ہیں، یہ ان کے آباء و اجداد اور ان کے بڑے انہی مشکل میں مبتلا تھے، اور انہی مشکلات کے باعث وہ لوگ ان اصنام کی عبادات میں خود کو گرفتار کر گئے۔ لہٰذا مفسر عظیم الشان قرآن کی عبارت کی طرف توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں 23 24 و 25 نفی خواتر و ذکر و فقر، یعنی 3 شرائط کو اکٹھا مفسر عظیم الشان بیان کر رہے ہیں کہ 23ویں، 24ویں اور 25ویں شرط یہ ہے کہ انسان نفی خواتر کرے، یعنی اپنے ذہن میں موجود جو خاطرات ہیں، جو افکار ہیں، ان سے دوری اختیار کرے، ذکر کرے اور فکر کرے۔ و این سے مرحلے از مہمات وصول بے مقصد است، یعنی ایک سالک نے اگر ملکوت کی طرف پرواز کرنا ہے تو یہ 3 مراحل نہایت ہی اہم ہیں اور مہمات میں سے ہیں۔ ان مراحل سے عبور کرنا سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ و اکثر افرادی کے از راہ باز ماندے و نہ توانستند بے مقصد برسند، یعنی وہ افراد جو سیر و سلوک کے سفر میں کامیاب نہیں ہوئے،
مراحل کو طے نہیں کر سکے. توقفشون در یکی از این مراحل بودے کہ وہ انہی 3 مراحل میں سے کسی ایک مرحلے میں آ کر متوقف ہو گئے اور کمال کا سفر ان سے چھوٹ گیا اور وہ اس مرحلے کی طرف فائز نہ ہو سکے. و در ہما جا یا توقف نمودن، یا وہ رک گئے ہیں، یا دست خوش ہلاکت و بوار گشتند، یا وہاں متوقف ہی نہیں ہوئے بلکہ پستیوں کی طرف چلے گئے ہیں، یعنی ہلاکت کی طرف اور نیست ہونے اور نابود ہونے کی طرف جو ہے وہ بوار یعنی نیست شدن یعنی نابودی کی طرف جو ہے وہ انہوں نے انحطاط کی طرف جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے. کیوں؟ چہ خطرات این منازل عبارت است، یعنی اس سفر میں جو انسان ان مراحل سے جو عبور کر رہا ہے تو اس مرحلے میں اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں پہلا مرحلہ عبادت اصنام و اوثان و قواقب و آتش، یعنی انسان ان مراحل سے عبور کرتا ہوا بت پرستی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، انسان قواقب پرستی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جسے ستارہ پرستی کہتے ہیں، آتش پرستی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. و گاہ زندقے و فرعونیت، زندگی کہتے ہیں انسان دوگانہ پرستی کرے، یعنی اللہ کی بھی عبادت کرے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرے. اللہ ظاہر یہ ایسے افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اندر سے کافر ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. بعض جو نادرست قسم کے لوگ ہیں وہ شیعیان حیدر قرار کو زندقے سے مخاطب کرتے ہیں اور یہ ٹائٹل انہیں دیتے ہیں کہ یہ الظاہر تظاہر بے اسلام کرتے ہیں لیکن اندر وجود میں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑی تہمت ہے. فرعونیت میں انسان اور طاغوتیت میں انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے اسی مراحل سے عبور کرتے ہوئے. اور پھر آگے مرحوم مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں کہ بس اوقات انسان دعویٰ کرتا ہے کہ خدا اس کے اندر حلول کر چکا ہے، یا انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اتحاد اختیار کر چکا ہے، یا انسان دعویٰ کرتا ہے کہ تکلیف اب اس کے اوپر ساقط ہو چکی ہے، یعنی شریعت تو بچوں کا کام ہے، ابتدائی لوگوں کا کام ہے. اب جب انسان کمال پر پہنچ چکا ہے تو اس کے اوپر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، وہ شریعت سے مستثنا ہو چکا ہے. انسان تکلیف سے آزادی کا حکم دیتا ہے، اباحہ کا حکم دیتا ہے، اور اس قسم کے جو عواقب ہیں، جو مشکلات ہیں اس سفر سلوکی میں وہ انسان کے دامنگیر ہو جاتی ہیں. و البتہ بہمیں آنہا اشارے خواہد شد، مفسر عظیم الشان کہتے ہیں کہ ہم ان تمام کے بارے میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے. ولی فعلاً حلول و اتحاد را کہ از خطرات مہم بطور اجمال بیان می کنیم. مفسر عظیم الشان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے مشکلات بیان کی ان مراحل کی، کہ ان 3 مرحلوں میں جو افراد گرفتار ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اور انہیں نہیں طے کر سکتے، انہیں عبور نہیں کر پاتے، وہ ان مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں. گاؤ پرستی، بت پرستی، اوثان پرستی اور حیوانات پرستی، آتش پرستی، ستارہ پرستی. کہتے ہیں ان مشکلات میں سب سے اہم جو مشکل ہے وہ حلول و اتحاد سے متعلق ہے. انسان کہتا ہے کہ اللہ میرے اندر حائل ہو چکا ہے، میرے اندر داخل ہو چکا ہے، یا میں اللہ کے ساتھ متحد ہو چکا ہوں. یہ وہ اہم پیچیدہ مرحلہ ہے. لہٰذا یہاں اس مرحلے کے بارے میں مفسر عظیم الشان کہتے ہیں کہ میں بطور اجمال آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حلول کیا ہے. وآن برائے سالک از صاف نمودن ذہن بے وسیلہ نفی خواتر پیدا خواہد شد. یعنی حلول کہاں سے آتا ہے؟ حلول آتا ہے جب سالک کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو نفی خواتر یعنی خاطرات سے نفی کریں، یعنی آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں اپنے ذہن کو ان خیالات سے پاک و پاکیزہ کریں، ان خیالات کو اپنے ذہن سے باہر نکال دیں، چونکہ یہ خیالات آپ کو کمال کی مراحل اور مراتب تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. جب بھی آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو کبھی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، کبھی بازار میں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کچھ ایسے مسائل کو فکر کرنے میں اور سوچنے میں لگ جاتے ہیں جن مسائل میں آپ نے نہیں جانا ہے.
نماز کی حالت میں 2 رکعت نماز انسان ایسی پڑھے کہ اول تکبیرۃ الاحرام سے لے کر آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک انسان کے ذہن میں خدا کے علاوہ اور کوئی خاطرہ ہی نہ ہو، کوئی سوچ ہی نہ ہو، کوئی توجہ ہی نہ ہو، کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بطور معمول ہمارے لیے تو نہیں ہوتا۔ مثلا کہا گیا کہ کون ایسی نماز پڑھ سکتا ہے، تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہم ایسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہا کہ علی نماز پڑھ کے دکھائیں۔ علی ابن ابی طالب نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک نماز کو کمپلیٹ کیا۔ تو اب علی ابن ابی طالب کی نماز کے اندر تو کوئی نہیں تھا سوائے حضرت حق متعال کے، یعنی ایسی نماز تو علی ابن ابی طالب پڑھ سکتے تھے، اور ایسے افراد پڑھ سکتے ہیں جو خالص سچے خلص شیعہ علی ہیں، ایسے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں چون سالک ہنوز از وادی اسم و رسم بیرون نہ رفتے، لہٰذا العیاذ باللہ ممکن است در اثر تجلی صفاتیہ یا اسمائیہ چنین تخیل کند کہ اللہ بخودیت و شخصیت او متحد است۔ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انسان ابھی اسم و رسم میں گرفتار ہے، یعنی نام و نمود میں انسان ابھی پھنسا ہوا ہے، اس سے باہر انسان ابھی نہیں نکلا ہے، لہٰذا العیاذ باللہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ جب اللہ کی صفات اسماء صفاتیہ اور اسمائیہ جب انسان کے اوپر تجلی کریں گے تو ایسے میں انسان یہ گمان کرے گا کہ اللہ اس کے اندر اتحاد اس کے ساتھ کر چکا ہے، یا اس کے اندر حلول کر چکا ہے، یا اس کی شخصیت کے ساتھ اللہ نے اتحاد قائم کر لیا ہے۔ وَإِن ہمان معنی حلول و اتحاد است، اگر تو اس کے اندر اللہ داخل ہو چکا ہے تو یہ حلول ہے۔ جیسے ایک گلاس کے اندر آپ پانی ڈال دیتے ہیں تو گلاس کے اندر پانی کا آ جانا یا پانی کے اندر چینی کا آ جانا اور چینی کو مکس کر دینا، یہ حلول ہے۔ اتحاد یعنی ایک شے اور دوسری شے یہ دونوں آپس میں ایک ہو جائیں، جیسے چینی ایک الگ مادہ رکھتی ہے اور پانی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، 2 الگ چیزیں ہیں، دونوں کو آپس میں ملا دیا تو اب یہ اتحاد ان کا ہو گیا۔ تو حلول و اتحاد میں انسان جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ کفر و شرک است، کہ یہ وادی وادی کفر ہے، یہ وادی وادی شرک ہے، اور اس کفر و شرک میں ابتلا کے باعث انسان پستیوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ انسان جس نے معراج کرنا تھی، وہ انسان جس نے کمال کا سفر کرنا تھا، وہ کمال کی طرف بڑھنے کی بجائے انحطاط و پستیوں اسفل السافلین میں گرفتار ہو جاتا ہے، لہٰذا کمال تک نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر یہاں توقف کر لے تو یہ اس انحطاط کے مرحلے سے ہلاکت ابدیہ اور شقاوت ابدیہ کے مرحلے کی طرف جانے سے پھر بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا ہے یہ، لیکن اس کی نسبت بہتر ہے پھر بھی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ فنا کے مراحل سے عبور کرتے وقت سالک کے گمراہ ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان مراحل میں استاد کا ہونا ضروری ہے، اور استاد کے بغیر ان مراحل کو طے نہیں کرنا چاہیے۔ مرحوم آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جب ہم ان کے واقعات کو بیان کر رہے تھے تو وہاں یہ واقعہ ان سے بیان ہوا کہ وہ فرماتے ہیں اپنے خاص شاگردوں کو کہ میرے اوپر ان مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ میں تصور کر رہا تھا کہ اس پوری کائنات کو رزق دینے والا میں جمال الدین گلپائگانی ہوں، یعنی میں لوگوں کو رزق دے رہا ہوں، رزق حیات دے رہا ہوں، رزق ممات دے رہا ہوں، رزق مادی دے رہا ہوں، رزق خوراکی دے رہا ہوں، رزق سیر و سلوک دے رہا ہوں، یہ رزق کائنات کو میں دے رہا ہوں۔ اور مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ جو میرے اندر اس وقت آ چکا ہے یہ نادرست ہے، مجھے اس سے نجات حاصل کرنا ہے، لہٰذا میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے کاظمین گیا، ان کے حرم میں گیا، وہاں خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور اس قدر سجدہ طولانی کر کے خداوند متعال کی بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم کا واسطہ دے کر گڑ گڑایا، رویا کہ وہ تمام زمین جو میری سجدگاہ کے اطراف میں تھی وہ گیلی ہو گئی میرے آنسوؤں سے، اور پھر جا کر مجھے ایک ایسی عنایت ربانیہ میرے شامل حال ہوئی کہ مجھے اس مرحلے سے نجات ملی۔ بس ہر کسی کو اس مرحلے سے نجات نہیں ملتی ہے، یہیں اگر اس مرحلے پر
توقف کر جاتے ہیں اور اس مرحلے کو اپنے لیے حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو اسفل السافلین میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ خود کو خداوند متعال سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اللہ ہوں گویا کہ، یا اللہ کے ساتھ اتحاد کر چکا ہوں میں اور وہ ایک ہی ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، لہٰذا ان وادیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں وحال آن کے معنی وحدت وجود بکلی معنی تعدد و تغایر را نفی می کند، یعنی یہاں وہ افراد کے جو نفی خواتر کے اس مرحلے میں آ کر وحدت کو سمجھتے ہیں اور ایک دوئیت کو اور اثنینیت کی نفی کرتے ہیں، وہ یہاں آ کر سمجھتے ہیں کہ وحدت وجود کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اتحاد اختیار کر جاؤں یا وہ میرے اندر حلول کر جائے تاکہ دوئیت ختم ہو جائے۔ نہیں عزیزان، وحدت وجود کا مطلب تعدد اور تغایر کی نفی کرنا ہے، یعنی دوئیت نہیں ہے، غیریت یہاں پر نہیں ہے۔ و در برابر وجود حضرت احدیت تمام موجودات متصورہ را جزء موہومات می شمرد، یعنی جتنی بھی موجودات ہیں یہ ایک قسم کا وہم ہے، وہم را باطل و سایہ می شمرد، یعنی انسان انہیں باطل جو مار کرتا ہے، انہیں سایہ اور ظل حق متعال سمجھتا ہے، یہ ہرگز اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نابود ہو چکی ہیں۔ چونکہ فنا کا مرحلے پر انسان ان چیزوں کو فنا کر چکا ہوتا ہے اپنے وجود میں۔ وسالک بے وسیلہ ارتقاء بے این مقام تمام ہستی خود را از دست می دہد، یعنی سالک جو کمال کی مراحل کو اور منازل کو طے کر رہا ہے وہ اپنی ہستی کو کھو بیٹھتا ہے، یعنی اس کی ہستی نہیں رہتی ہے۔ خود را گم می کند، یعنی وہ سالک خود کو گم کر جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے۔ وغیر از ذات مقدس او در عالم زی وجودی را ادراک و ذوق نمی نمایت، یعنی اس عالم میں صرف اور صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے اندر حلول کر جائے یا میرے ساتھ اتحاد کر جائے۔ اگر میرے اندر حلول کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اور ہے، میں اور ہوں۔ وہ میرے اندر آئے گا اور آ کر حلول کر جائے گا، یا میرے ساتھ اتحاد کر لے گا تو یہاں بھی دوغانیت ہے اور اثنینیت ہے۔ تو انسان سالک جب فنا کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو وہ اپنے وجود سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اپنے وجود کو فانی تصور کرتا ہے اور کہتا ہے ہی نہیں سوائے اس ذات کے۔ لہٰذا یہاں پر مفسر عظیم الشان قرآن ایک جملے کو نقل کر رہے ہیں اور وہ جملہ یہ ہے وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دَيَّارٌ، یعنی یہاں اس مقام پر اس مرحلے میں آ کر وَلَيْسَ فِي الدَّارِ کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، غَيْرُهُ دَيَّارٌ یعنی اس دیار اور اس واحد ہستی کے علاوہ اس دار میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ حلول و اتحاد تو نہیں ہے، کون اسے کہتا ہے کہ حلول و اتحاد ہے؟ حلول تو دوئیت کو کہتے ہیں، اثنینیت کو کہتے ہیں، یا نہ تو دوئیت ہے نہ ہی اثنینیت ہے۔ یہاں ایک مطلب اس جملے سے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں، وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُنَا دَيَّارٌ، ایسے بھی یہ جملہ نقل ہوا ہے۔ علی بن عثمان حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 402 پر لکھتے ہیں کہ یہ جملہ در حقیقت حسین بن منصور حلاج سے متعلق ہے کہ جب انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا تو یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے ان الحق کا دعویٰ کیا تو اس کے وقت جب انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا تو انہوں نے یہی جملے کا تکرار کیا کہ لیس فی الدار غیرنا دیار، یعنی باقاعدہ ایک منظومہ شعری ہے کہ جس کے یہ کلمات ہیں اور اس کلمات کو انہوں نے ادا کیا۔ یہاں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ عرفانیات میں یہ جملہ جو نقل کیا جا رہا ہے یہ اس حلاج سے پہلے کسی دوسرے شخص نے نہیں کہا، اور پہلا شخص جس نے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کیا وہ حلاج تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی نسبت حلاج کی طرف دینا نادرست ہے۔ اب یہاں اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو دار کے دو ترجمے بھی کیے جا سکتے ہیں، ایک تو تختہ دار جس پر لٹکایا جائے، اور ایک دار یعنی گھر، اور ایک یہ دیار کہ دیار میں بھی
گھر بھی کہا گیا ہے اور دیار کا مطلب شخص بھی کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس کا ترجمہ جب کیا جائے تو ترجمہ یہی ہے کہ لیسا فی الدار غیرنا دیار، کہ نہیں ہے دار پر، یعنی اس تختہ دار پر کوئی نہیں ہے، غیرنا ہمارے علاوہ دیار، یعنی ایک اس انداز میں اس کو ترجمہ کیا جائے کہ گویا کہ حلاج کہہ رہا ہے کہ اس وقت تختہ دار پر جو لٹکا ہے وہ خود حق متعال ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی یہاں پر نہیں لٹکا۔ جبکہ مرحوم مفسر عظیم الشان نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے کہ اس گھر میں اس ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس کے علاوہ جو خود وہ اس گھر کا مالک ہے، صاحب خانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس کلمے کو در حقیقت دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وحدت الوجود سے متعلق۔ اور ہم وحدت الوجود سے متعلق ابتدا میں یہ بات کر چکے کہ دو نظریے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ ایک فلاسفہ کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ کائنات میں موجودات متعدد ہیں، لیکن حقیقت وجود میں یہ تمام موجودات مشترک ہے، یعنی لفظ وجود کا اطلاق جو ہے وہ تمام موجودات پر بالسویہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ وحدت الوجود ہے، یعنی وجود وحدت رکھتا ہے، لیکن موجود جو ہے وہ وحدت نہیں رکھتی ہے، موجودات متعدد ہیں، لہٰذا کثرت موجود کا نظریہ ہے۔ لیکن سیر و سلوک میں اور علم عرفان میں وحدت وجود کا یہ مطلب ہے کہ حقیقت میں اس ذات کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے، اور باقی جتنے بھی اشیاء وجودیت کا دعویٰ کرتی ہیں جب انہیں اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے تو یہ اس کے سامنے نیست ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں۔ اگر نازی کند از ہم فروری زند غالبہ، کہ یہ سب اسی کے وجود کی ایک تجلی ہیں، اسی کے وجود کی ایک شان ہے، اس کا غیر نہیں ہے، اور اگر وہ چاہے تو یہ تمام کے تمام غالب جو بن چکے ہیں یہ اسی کی ذات میں واپس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اسی سے ابھرے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مصداق جیسے ایک سمندر ہے اور پھر اس سمندر سے لہریں اٹھتی ہیں، سوال کیا یہ لہریں اس سمندر کا غیر ہیں؟ جی ہاں، جب یہ لہر کی صورت میں ہے تو یہ وہ سمندر کا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جب یہ اس کے اندر واپس لوٹ جائیں گی تو اب سوال کیا جائے گا کہ لہر کہاں ہے؟ کہاں لہر تو ہے ہی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف سمندر ہی سمندر ہے۔ یا وہ افراد کے جو دریا کے کنارے میں بیٹھ کر اپنے پیروں کے ذریعے سے یا کسی دوسری چیز کے ذریعے سے گھر بناتے ہیں، سوال یہ جو گھر بن رہا ہے کیا یہ اس ریت کا غیر ہے جو وہاں بنی ہے؟ تو نہیں، یہ تو اسی سے ہی ہے۔ لہٰذا ذرا سا ایک انگڑائی لی گئی یا ذرا سا کوئی ہوا کا جھرونکا آیا تو یہ دوبارہ اسی کے اندر جو ہے نا وہ اسی مٹی کے اندر مل جائیں گے۔ بس یہ جو ایک اشکال کی صورت میں آئی ہیں، چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، یہ اس ہستی کا غیر اس وقت تک جو ہے وہ اپنا ایک مستقل تشخص رکھیں گے جب اس حالت میں ہیں، اور جب اس حالت میں اگر نازی کرت از ہم فرو میری زند قالبہ، کہ اگر ذرا سا بھی اس نے ارادہ کیا تو یہ قالب اور یہ جو ڈھانچے بن چکے ہیں، یہ جو ایک ماہیت ایجاد ہو چکی ہے، یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس مطلب پر توجہ کی ضرورت ہے کہ بعض علماء نے اسے وحدت الوجود کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے اس جملے کو، اور حلاج سے نسبت نہیں دی ہے اس جملے کو کہ یہ منصور حلاج کا جملہ نہیں ہے، بلکہ وحدت الوجود کی ایک دلیل ہے۔ خوب، ہماری بحث یہاں منصور حلاج کے بارے میں گفتگو کرنا نہیں ہے اور اس کے صحت و سقم پر نظریہ پردازی کرنا یہاں ہمارا مقصد نہیں، ہم اس عبارت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ نفی خواطر کا مطلب یہ ہے کہ خاطرے کا نہ ہونا، یعنی انسان ایسا اپنے وجود میں کر سکتا ہے کہ جتنے بھی خاطرات ہیں، جتنی بھی یادداشت ہیں، جتنی بھی سوچیں ہیں، جتنے بھی افکار ہیں، انسان ایک ڈسٹر اٹھائے اور جیسے تختہ بورڈ سے، تختہ سیاہ سے وہ لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح انسان اپنے ذہن سے ان تمام یادوں کو مٹا دے اور اب اس کے ذہن میں کوئی چیز نہ رہے۔ کیا نفی خواطر کا یہ مطلب ہے؟ تو مفسر عظیم الشان قرآن فرما رہے ہیں کہ نہیں، نفی خواطر کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ نفی خواطر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان خاطرات کے اوپر، ان سوچوں کے اوپر، ان افکار کے اوپر قدرت حاصل کر لے،
تسلط حاصل کر لے اور انہیں کنٹرول کر سکے۔ انسان انہیں اجازت دے تو یہ انسان کے ذہن میں آئے، اور اگر انسان انہیں اجازت نہیں دیتا تو انہیں جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انسان کے ذہن میں اس کی اجازت کے بغیر ہے۔ لہٰذا توجہ فرمائیں اس بات پر کہ انسان کو اپنے ذہن میں جو خاطرات پیدا ہونے کی جو ابتدائی جگہ ہے، جہاں سے خاطرہ، جہاں سے یاد، سوچ انسان کے ذہن میں آ رہی ہے، انسان اس انٹرسٹ پر جا کر کھڑا ہو جائے اور اس کا راستہ روک دے۔ یہ ہے نفی خواطر کا ایک طریقہ، یعنی انسان ایسی چیزوں سے دوری اختیار کرے جو اس کے ذہن میں خاطرہ ایجاد کرتے ہیں۔ مثلا انسان ایک فلم دیکھ لیتا ہے، وہ فلم انسان کی یادداشت میں گھس جاتا ہے، ایک خاطرہ بن جاتا ہے، لہٰذا وہ انسان کے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی گھس جائے گا۔ انسان نہیں چاہ رہا، نماز پڑھ رہا ہے، نہیں چاہ رہا اس فلم کی طرف متوجہ ہو، لیکن وہ انسان کے ذہن کے اندر گھس جائے گی، خود بخود ناخواہ طور پر جو ہے وہ آ جائے گی۔ لہٰذا انسان یہاں ابتدا ہی میں اس فلم کو نہ دیکھے، اس ڈرامے کو نہ دیکھے، اخباروں کو نہ پڑھے کہ جن سے انسان کی ذہن جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ ابتدا میں پہلا ایک سٹیج یہ ہے کہ انسان ان مبادئ ورود خاطرہ، جہاں سے سوچ انسان کے ذہن کے اندر داخل ہو رہی ہے، اس ورودی کو انسان جو ہے وہ سیل کر دے، دروازے کو بند کر دے، تاکہ اس کے وجود میں کوئی خاطرہ ایجاد ہی نہ ہو۔ لیکن اب جو خاطرے انسان کے ذہن میں آ چکے ہیں، جو افکار انسان کی ذہن میں آ چکی ہیں، انسان ان پر کنٹرول کرے اور اپنے ذہن کو تشویش سے بچائے، اور تشویش سے بچانے کے لیے ان خاطرات کو کنٹرول کرنے کا راستہ یہاں پر بیان ہوگا کہ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ ان خواطر کو یہاں پر کنٹرول کیا جائے۔ پہلا راستہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے تمام تر معاملات کو منظم کرے، یعنی باقاعدہ اپنے روزمرہ زندگی کے شیڈول کو بطور ٹائم ٹیبل انسان وضع کرے کہ میں نے کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم جاگنا ہے، کس ٹائم عبادت کرنا ہے، کس ٹائم ذکر کرنا ہے، کس ٹائم ورد کرنا ہے، کس ٹائم میں نے باہر جانا ہے، معاشرتی معاملات کو انجام دینا ہے۔ تمام چیزوں کو انسان جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل شیڈول کے دھارے کے اندر لے کر آئے۔ پھر اس کے علاوہ انسان اپنے نفس کو مراقبے کی عادت ڈالے۔ مراقبے سے انسان اپنے وجود سے ان خاطرات کی نفی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان مجاہد بالنفس، یعنی جہاد بالنفس کے ذریعے سے انسان ان خاطرات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات، جو انسان کی چاہتیں ہیں، جو انسان کی توقعات ہیں، ان توقعات اور خواہشات کو کنٹرول کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا اور ان کی مخالفت کرنے سے انسان جو ہے وہ خود کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ مزید اس باب میں ابھی گفتگو جاری ہے۔ فرماتے ہیں اما نفی خواطر، یعنی مفسر عظیم الشان فرما رہے ہیں کہ نفی خواطر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں عبارت است از تسخیر قلب و حکومت برآن، یعنی انسان اپنے نفس کو تسخیر کر لے اور اس کے اوپر حاکم ہو جائے، اس کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ تا سخنی نہ گوید، یعنی اپنی زبان کو دراز نہ کرے گفتگو کرنے کے لیے، عملی انجام نہ دہد، کسی کام کو وہ بطور عمل انجام نہ دے، تصور و خاطرئی بر او وارد نہ شود، یعنی اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی تصور، کسی قسم کا کوئی خیال، کسی قسم کا کوئی واقعہ اس کے ذہن میں داخل نہ ہو، مگر باذن و اختیار صاحب آن، یعنی انسان سخن کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے تو اپنے ارادے سے گفتگو کر رہا ہے، عمل کو انجام دے رہا ہے تو اپنے ارادے سے انجام دے رہا ہے، تصورات اگر کر رہا ہے تو خود اس نے تصور کرنے کا ارادہ کیا ہے، بغیر ارادے کے تصور اس کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یا کوئی خاطرہ، کوئی سوچ، کوئی خیال اس کے ذہن میں آ رہی ہے تو اس نے اس خیال کو داخل ہونے کی اجازت دی ہے، تب وہ خیال انسان کے ذہن میں آ رہا ہے، وگرنہ وہ انسان کے ذہن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں لے سکتا۔ اب یہاں مرحوم مفسر عظیم الشان اس مرحلے کے بارے میں بتا رہے ہیں و تحصیل این حال بسی صعب و دشوار است، کہ انسان کے لیے اس مرحلے کو عبور کرنا بہت ہی دشوار ہے، بہت ہی صعب ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ لہٰذا یہاں پر علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نفی خواطر از اعظم مطہرات سر است، یعنی سر کی جو مطہرات ہیں ان میں سب سے بڑی جو مطہرات میں سے ایک چیز ہے وہ یہی نفی خواطر ہے،
یعنی چون سالک در مقام نفی خواتر می افتد، جب سالک اس نفی خواتر کی وادی میں داخل ہونے کے لیے قدم رکھتا ہے، ناگہان متوجہ می شود کہ سیل بنیاد کن خواتر و اوہام و خیالات اورا فرا می گیرد، یعنی انسان جب نفی خواتر کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، جدوجہد کرنا چاہتا ہے، ابھی وہ سوچتا ہی ہے تو توجہ کرتا ہے کہ سیل بنیاد کن، یعنی ایسا سیلاب جو اس کی جڑ سے اس کو اکھاڑ کر باہر پھینک دے گا، اور یہ سیلاب کس چیز کا ہے؟ سوچ کا ہے، خواطر کا ہے، اوہام کا ہے، خیالات کا ہے، یہ اس کے اوپر ہجوم کر جائے گا اور اسے بنیادیں اس کی وہاں سے ہلا دے گا۔ حتیٰ خاطراتی کے باور نمی کرد بخاطرش خطور کند، یعنی ایسے خیالات جن کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ یہ خیال کبھی اس کے ذہن میں آئے گا، وہ خیال بھی انسان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اس کے نہ چاہتے ہوئے۔ حتیٰ خاطراتی کے باور نمی کرد کہ بخاطرش خطور کنند، یعنی وہ خاطرات جن کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ذہن میں داخل ہوں گے، از وقایع کہنے گزشتے، یعنی گزشتہ قدیمی زمانہ قدیم میں جو اس کے واقعات تھے، جو ذہن میں خاطرات تھے، وہاں سے وہ اچھل کر باہر آ گیا۔ و خیالات غیر قابل وقوع برعو راہ می یابد، تو ایسے خیالات کہ جو واقع بھی نہیں ہوئے وہ بھی انہی کے طفیل جو ہے وہ باہر نکل کر آ جائیں گے اور انسان پر حملہ ور ہوں گے۔ و دائماً اورا مشغول بخود می کند، اور ہمیشہ انسان کو جھجوڑ کے رکھیں گے، انسان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ آلودہ کر کے رکھیں گے، اس کی فکر کو تشویش میں مبتلا کر کے رکھیں گے۔ سالک باید در این مقام مانند جبال رواسی ثابت بے ایستد، یہاں سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جبل رواسی کی طرح وہاں پختہ اور ثابت قدم ہو کر جو ہے وہ کھڑا ہو۔ رواسی قرآن مجید میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، راسیہ سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، اور یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سخت اور مضبوط پہاڑ کہ جس کو بالکل جو ہے نا وہ نہیں ہلایا جا سکتا، جبال رواسی یعنی ایسا ثابت قدم اور ایسا پائیدار پختہ استوار پہاڑ۔ و ہر خاطرے کے پیدا شود و زحمت دہد اورا بشمشیر ذکر ہلاک کند، یعنی اب یہاں اس مرحلے میں سالک کے ذہن میں جو بھی خاطرہ ایجاد ہو رہا ہے، سالک ذکر کی تلوار سے اس خاطرے کا قلقمہ کر کے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ و مراد از ذکر در اینجا ہمان اسماء الہیہ است، یہاں جو ذکر کی بات کی گئی تو فرما رہے ہیں کہ ذکر سے مراد ہماری اسماء باری تعالیٰ ہیں، کہ ان اسماء باری تعالیٰ کے ذکر سے انسان خواطر کی نفی کر سکتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ باید سالک در وقت خطور خاطرے بیکی از آن اسماء توجہ کند، یعنی انسان کے ذہن میں جب خیالات آ رہے ہیں تو انسان ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہی اسماء میں سے کسی ایک اسم کی طرف توجہ کرے اور اس کو اپنے ذہن میں بطور ورد لے کر آئے، تاکہ انسان کے ذہن سے یہ خاطرہ جو ہے وہ نکل جائے اور باہر چلا جائے۔ مستدام بدارد، یعنی اس پر پابندی کرے اور اس پر دوام کے ساتھ اس ذکر کو جاری رکھے، تاکہ خاطرہ جو ہے وہ ریشہ کن ہو سکے، یعنی بنیاد سے باہر نکل سکے۔ و پیوستے و با چشم و دل بے سوی آن نگران باشد، یعنی انسان ہمیشہ اپنی آنکھ کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ فکر مند ہو، تا آن خاطرے از خانہ دل بیرون رود، تاکہ وہ جو سوچ ہے، وہ جو خیال ہے، وہ انسان کے دل سے باہر چلی جائے۔ و از این طریقے بسیار صحیح کے باید فقط با ذکر کہ ہمان توجہ و یاد یکی از اسماء خدا اس خاطرہ را دور کند۔ مرحوم مفسر عظیم الشان اپنے اساتید سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ وہ صحیح راستہ ہے کسی خاطرے کو، کسی سوچ کو، کسی خیال کو یا کسی وہم کو اپنے ذہن سے باہر نکالنے کا، کہ انسان اسماء الہیہ کے ذکر اور ورد سے اس خیال کو اپنے ذہن سے باہر نکالے، یہ بہترین راستہ ہے۔ لہٰذا مفسر عظیم الشان سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 کو بھی یہاں بطور استدلال پیش کر رہے ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان
تذکروا فاذا ہم مبصرون، یعنی بے شک اہل تقوی لوگوں کو جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال فرما رہے ہیں تذکروا، وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، اور جیسے ہی وہ چوکنا ہوتے ہیں تو وہ مبصر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ذکر خدا، اسماء خدا کا ذکر کرنا بطور ورد، یہی انسان کو ان اوہام اور خیالات سے نجات عطا کر سکتا ہے۔ نہایت ہی پیچیدہ مباحث ہیں، اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان پیچیدہ مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ اگر ہم درست سمجھ جائیں تو پھر تصدیق کا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ خداوند متعال ہمیں درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد وہ ابتدائی 20 شرائط جو بیان ہوئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت والثناء کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔